دوستوں، انسان جب بیمار ہوتا ہے تب وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے۔ اس سے دوا کا نسخہ لیتا ہے، کھانے پینے کے پرہیز معلوم کرتا ہے، پابندی سے وقت پر دوا کھاتا ہے، صحت کے لیے تمام جتن کرتا ہے۔ اسی طرح رب نے طبیب کی طرح انسان کی کمزوری کا لحاظ کر کے اس کے ہر مرض کا نسخہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہر دور اور ہر قوم میں بتایا ہے۔ اسی کڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے پیغام سے زندگی جینے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہر شخص رب کو اپنا مالک اور خود کو اس کا ایک بندہ سمجھے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، دکان مکان آغاز انجام کہیں بھی اسے نہ بھولے۔ اسی طرح جب وہ سواری پر سوار ہو کر سفر کے لیے نکلے تب بھی وہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ دعا پڑھنا اور اپنے رب سے ہی کسی بھی حال میں سب معاملہ خیر سے ہونے کی امید کرتے رہنا ہے۔ سفر کی دعا کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی تمہارے لیے کشتیاں چوپائے جانور بنائے جنہیں سواری کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جب تم سوار ہو کر سفر کرو تو اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور یہ دعا کہو جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں درج ہے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں کر لیتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سفر کی دعا میں شامل قرآن کے یہ الفاظ بھی ہمیں اپنے رب کی طاقت کا احساس کراتے ہیں، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے اور اس زندگی کے بعد کے سفر کی یاد ہمیں دلاتے ہیں۔ عام حالات میں ہم اپنی کار یا گاڑی میں شو پیس کی طرح تعویذ کی شکل میں سفر کی دعا کو ٹانگ لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس سے سفر میں ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے نہ ہی اپنے رب کی منشا سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہم اس کا کوئی فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ سوچو، کیا ڈاکٹر کی پرچی کو آپ صرف 50، 100 یا 1000 بار دہراتے رہے یا اسے تعویذ کی طرح ٹانگ لے یا پانی میں گھول کر پی جائیں تو کیا آپ کو ڈاکٹر کا بتایا ہوا علاج کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ اگر نہیں تو پھر قرآن کے ساتھ ہم یہ سلوک کر کے ہم اپنے آپ پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اللہ نے دعاؤں کا جو قیمتی تحفہ ہمیں دیا ہے اسے جانیں، سمجھیں اور دعا کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔